الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم خوشگوار ازدواجی زندگی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے اس پر اگر ہم عمل کریں تو ایک اچھی زندگی گزارنے والے بنیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت کا ذریعہ بنے، دونوں ایک دوسرے کی پوشی کا چھپانے کا ذریعہ بنے، دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کو دکھانے کا ذریعہ بنے، دونوں ایک دوسرے کو گرم سرد ماحول سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے تم ان کے لیے۔ اب آج کا جو موضوع ہے ازدواجی زندگی بہتر گزارنے کی ذمہ داری تو پورے گھر کی ہے، بالخصوص میاں بیوی کی ہے اور سب سے زیادہ خاوند کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سربراہ بنایا، بڑا بنایا، تو سب سے بڑی ذمہ داری گھر کو آباد کرنے کی یہ شوہر کی ہے۔ اور ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بار بار پڑھنا بہت ضروری، شادی کے قریب بھی، شادی کے بعد بھی، اور کسی بھی عمر کے حصے میں۔ ایک دوسری کتاب ہے حضرت جی کی شادی خانہ آبادی، یہ ہر شادی شدہ گھر میں یعنی کہ میاں بیوی کے پاس یہ دونوں کتابیں ہونی چاہیے۔ اب ان کتابوں سے دو کام لیے جا سکتے ہیں، ایک وہ جو اس کا مقصد ہے اور ایک اپنی مرضی کا۔ مقصد تو یہ ہے کہ دونوں اچھی زندگی گزاریں، تو اس کے لیے کیا کریں کہ خاوند اپنی ذمہ داریاں پڑھے اور عورت جو ہے بیوی اپنی ذمہ داریاں پڑھے کہ مجھے کیسے رہنا ہے، وہ دیکھے میں نے کیسے رہنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کا۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اس کتاب سے من مرضی کا فائدہ اٹھانے کا۔ خاوند وہ پڑھے جو بیوی کو کہا گیا اور بیوی وہ پڑھے جو خاوند کو کہا گیا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ عام طور سے کہ خاوندوں نے وہی باتیں یاد کی ہوتی ہیں جو ان کے پورے مطلب کی ہوں، اور بیویوں نے وہ یاد کی ہوتی ہیں جو ان کے پورے مطلب کی ہوں۔ پورے دین پہ نہیں چلتے نہ وہ چلتے۔ تو انشاءاللہ وہ طریقے آپ کو بتاتے ہیں اچھے ازدواجی زندگی کے، لیکن ایک واقعہ سن لیجیے، ایک لطیفہ ہے یا واقعہ ہے جو بھی۔ ایک صاحب کی شادی ہونے والی تھی، تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے علاقے میں کوئی جوڑا ہے جس کو 50 سال ہو چکے ہیں شادی کو، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، گولڈن جوبلی ہو گئی ہے ان کی۔ چلو یہ تجربہ کار بابا جی ہیں، ان سے جا کے چل کے پوچھتے ہیں کیسے زندگی گزاری اپنی اچھی، لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں۔ اب میری بھی گولڈن جوبلی ہو گئی ہے شرعی اعتبار سے تو چند مہینے پہلے، اور 22 جنوری کو 25واں سال ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، وہ تو ہو ہی چکی ہے جو اصل قمری ہے۔ تو خیر اب وہ نوجوان ان کے پاس گئے، آپ نے کیسے اچھی زندگی گزاری؟ میں پہلی رات ہی اصول طے کر لیے تھے، کچھ کام میرے کرنے کے، کچھ میری بیگم کے کرنے کے، تم دونوں نے چیزیں طے کر لی تھی، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، مزیدار زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ پہلی ہی رات معاملات آپ نے طے کر لیے، اس کے بعد 50 سال اچھے گزار لیے، وہ کون سے ایسے معاملات ہیں بتائیں؟ مطلب یہ دیکھو، بڑے بڑے کام سارے میں نے اپنے ذمہ رکھے، چھوٹے چھوٹے سارے کام بیوی کو دے دی۔
یہ ترتیب تھی۔ یہ بھی آیت بہت اچھی ہے کہ آپ گھر کے بڑے تھے، آپ نے بڑے بڑے کام اپنے ذمہ لے لیے، اور عورت چونکہ ماتحت تھی تو آپ نے چھوٹے چھوٹے کام اس کو دے دیے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن کہنے کا بابا جی بات یہ ہے کہ بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا بتائیں بڑے بڑے کام کیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کیا ہوتے ہیں؟ تو ذرا پہلے چھوٹے چھوٹے بتا دیں، پہلے پتا سن لے چھوٹے چھوٹے، کہ بھئی مہینے کے بعد ساری تنخواہ لا کے بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اب کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کیا نہیں پکانا، اس کی مرضی، گھر میں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، اس کی مرضی، ہم نے کس گھر میں جانا ہے، کس سے ملنے جانا ہے، اس کی مرضی، اور زندگی کے جتنے جس طرح کے معاملات ہیں، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیسے رہنا ہے، وہ سارا کام اس کا، یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام سارے اس کے۔ اچھا جی، بڑے بڑے کام بابا جی آپ نے اپنے دل میں کون سے لیے ہوئے؟ کہ ہاں بھائی چائنا اور امریکہ کی جنگ کب ہوگی، چاند پہ تو بندہ پہنچ گیا، مریخ پہ کب پہنچے گا، ڈالر اب 300 کا ہو گیا، نیچے کب آئے گا، اوپر کب جائے گا، اور اگلی حکومت کس کی ہوگی، مریخ پہ وہ پانی تلاش کر رہے پتہ نہیں ان کو ملا کہ نہیں ملا۔ تو اس قسم کے جو بڑے بڑے کام ہیں نا، پیٹرول کا ریٹ اب کیا ہوگا، تو یہ میرے ہیں، باقی سارے کام ایسے۔ تو یہ ان بابا جی کا طریقہ تھا، لیکن ہم اپنے شیخ کی باتیں جو ہے نا وہ سنیں گی۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سکون کی جو چیزیں ہیں نا وہ تین ہیں، سکون کا باعث تین چیزیں قرآن مجید میں آئیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خاوند کو ان سے سکون ملتا ہے، تو بیوی کا سکون کا ذریعہ بیوی۔ دوسرا گھر، اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر کو مسکن کہتے ہیں نا، سکون، مسکن، سکون کا مطلب ٹھہراؤ، تو ایک ہو گئی بیوی، دوسرا ہو گیا سکون، اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے سکون کی قرآن میں بتائی، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا الیہ لتسکنوا فیہ، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ رب العزت رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ تو سکون کو اگر 100 پر تقسیم 100 نمبر دیے جائیں تو 33% بیوی، 33% رات، اور 33% گھر، 33 یوں سمجھ لیجیے۔ اب جو خاوند اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر میں رات کو جلدی آ گیا، یہ 100% سکون میں ہے۔ جو گھر سے دور، بیوی سے دور، اس کے بعد سکون اور کم ہو گیا۔ تو کامل سکون اسی کو ملے گا جو خاوند جلدی گھر میں اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر کو، یہ کامل سکون میں ہے۔ جو نوجوان اپنے دوستوں کی محفلوں میں گپے لگاتے رہتے ہیں، دیر سے گھر آتے ہیں، رات کو فقط سونے کے لیے گھر آتے ہیں، یہ بیچارے سکون سے بہت دور ہیں۔ یہ قرآن کی جو سکون کی ترتیب ہے اس سے یہ بہت دور ہیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے، گھر کے خوبصورت ماحول کے لیے اور اپنانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام مغرب کے بعد سونا پسند نہیں فرماتے تھے، اور عشاء کے بعد زیادہ جاگنا مکروہ فرماتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے۔ دین کا تو ساری رات جاگنا پڑے تو تھوڑا ہے، بات تھوڑی ہے، لیکن ویسے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عشاء کے فوراً بعد سو جانا، جلد سے جلد سو جانا۔ آج عام طور سے فجر کی جو نماز قضا ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ رات کو دیر سے سونا، خواہش کے باوجود نہیں اٹھ پاتے، آدھی رات تک جب اسکرین کے سامنے بیٹھے رہیں گے تو فجر کے لیے آنکھ کیسے کھلے گی؟ تو خود بھی جلدی سونے کی عادت ہو، بچوں کو بھی جلدی سونے کی عادت ڈالی جائے۔ تہجد کے وقت حدیث کا مفہوم ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ ان غافل لوگوں کو جن کو رات کو 3 بج گئے نیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ، ان کو سلا دو، غافلوں کو سلا دو، میرے پیاروں کو جگا دو، یہ میرے دینے کا وقت ہے، میرے پیارے اٹھیں گے میں ان کو عطا کروں۔ تو جو غافل لوگ ہوتے ہیں یہ رات کو دیر تک جاگنا غفلت کی نشانی ہے، کوئی اچھی نشانی تو نہیں ہے، فطری اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان دہ، اور اللہ کا حکم بھی فجر کی نماز قضا ہونے سے ٹوٹتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے فرائض محفوظ رہیں تو ہم سنت کی حفاظت کریں، سنت پر پابندی سے عمل کریں۔
ہم یہ چاہتے ہیں جو یہ چاہے کہ اس کے سنت محفوظ رہیں، وہ صاحبات کی آداب کی رعایت کرے، ان کا خیال رکھے۔ جس کی سنت محفوظ، اس کے فرض خود بخود محفوظ، جس کے آداب اور مستحبات محفوظ، اس کی سنت خود بخود محفوظ۔ ایک باؤنڈری لائن ہے، آگے بڑھنے سے رکتا ہے بندہ۔ جو آداب اور مستحبات کی کریں، سنت ختم ہوتی ہے، جو سنتوں کی رعایت نہیں کی تو سنت باقی فرائض جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، اور انسان حرام اور نافرمانی اور گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سونا سنت ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہماری فجر قضا ہو گئی۔ فجر جو نیک لوگ ہیں، خوف خدا والے، اٹھے ہمارے بعد پڑھ تو لیتے ہیں لیکن انہیں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر ہے، فجر میں آدھی نیند میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ سنتوں سے بھولنے کی سنت کی قدر نہ کرنے کی بات ہے۔ آج سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے سنت ہی تو ہے نا، فرض تو نہیں ہو گیا۔ ارے سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو۔ آپ کا عمل کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ کا عمل کیسے ہلکا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا عمل چھوٹا اور ہلکا اور معمولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سوچ نے ہمیں بہت ساری سنتوں سے پیچھے کر دیا۔ اگر ہم رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں تو رات کو تہجد میں اٹھنے کی عادت ہے۔ آج کل 7 بجے لاہور میں اگر کوئی 9-10 بجے بھی سو جائے، 11 بجے بھی سو جائے تو بھائی فجر تو 5:30 بجے کتنا سوئے گا؟ 4:30-5 آنکھ کھل ہی جاتی ہے، خود بخود تہجد ملتی ہے۔ علماء نے لکھا تہجد کا وقت برکت کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اٹھ جائے، وہ نہ پڑھ سکے، تب بھی اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اور ہمارے بزرگوں میں، خاندانوں میں پہلی روایت یہی ہے کہ تہجد کے وقت روزہ رکھنا ہو نہ رکھنا ہو، سحری کے وقت کوئی کھانا پینا ہلکا پھلکا کر لیتے، کوئی کام کر لیتے کہ اس میں بھی برکت ہو جاتی تھی۔ وہ وقت ہی برکت کا ہے، وہ وقت ہی برکت کا ہے۔ تو جلدی سونے کی عادت اپنی بھی ہو اور بچوں کی بھی ہو، اور یہ دونوں کام میاں بیوی کو آپس میں محبت سے مشورے کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فجر کے بعد سوتا رہتا ہے اس کے رزق میں بھی تنگی آتی ہے، اور آج یہ بتایا سائنسدانوں نے کہ سورج کے نکلنے کے وقت جو شعاعیں نکلتی ہیں زمین سے، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں سونے والوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جو اس وقت چل پھر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ فطرت کا نظام ایسا خوبصورت ہے۔ اور حضرت جی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سوئے رہنا یہ یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ انسان فجر کے لیے اٹھے، اور اگر نیند کا کچھ تقاضا باقی ہے، جیسے آج کل کی ہماری روٹین ایسی بن گئی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ سورج نکلنے کے بعد آرام کرے، اشراق کے بعد، جہاں تک ممکن ہو۔ بہرحال فجر چاق و چوبند ہو کے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ رات کو دیر سونا، ناشتہ فٹافٹ کرنا اور رات کو تگڑے کھانے کھانا، یہ کس کی عادت ہے؟ یہ کہاں سے رہی ہے؟ اسلام میں تو نہیں تھی یہ کفر سے ہم نے لی۔ ناشتہ آج ہمارا کیسا، جیسے کافروں نے بنایا ہوا نا، بس جھٹ پٹ ناشتہ کیا اور چلے، رات کو تسلی سے بیٹھ رہے ہیں، 7 میل 5 میل کرنا ہے تو رات کو کرنا ہے، اور دیر تک جاگنا ہے، اور صبح ٹائم پہ جلدی جانے کے لیے، وقت پہ جلدی پہنچنے کی جگہ پہ، کام پہ جلدی پہنچنے کے لیے تو ناشتے کو بالکل منیمائز کیا ہوا۔ یہ کس کی ترتیب ہے؟ مسلمانوں کی تو نہیں، ہم بھی اسی پر آ گئے۔ زندگی کا منحوس دن کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ ہاں جی، جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ ایک نوجوان قسم کھا بیٹھا اپنی بیوی کو کہنے کا کسی منحوس دن میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب سوچتا تھا منحوس دن کون سا ہوگا۔ ایک فقیہ تھے، ان کے پاس گیا، پوچھا کہ جی میں نے اس طرح سے بات کی ہے، کیا کروں؟ جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہارے لیے منحوس دن۔ اب ہم دیکھیں کہ زندگی کے کتنے دن ہمارے نحوست سے شروع ہوتے ہیں اور کتنی برکت سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی چیزیں ہیں گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے۔ ایک اور بہت بڑا اصول میاں بیوی دونوں کے لیے، خاص طور سے خاوند جو ہے نا وہ اس کا ذمہ دار زیادہ بنتا ہے کہ گھر کا بڑا ہوا ہے۔ میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے بحث مباحثے سے بچیں۔ میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے تکرار سے، بحث سے بچیں۔
آپس کے مشورے بند کمرے میں جس طریقے سے مرضی کر لیں، حل کر لیں، لیکن بند کمرے کے اندر بچوں کے سامنے، اوروں کے سامنے یہ حرکت بالکل نہ کریں۔ بچے اگرچہ چھوٹے ہیں، دودھ پیتا 3-4 مہینے کا بچہ ہو یا 2-3-4 سال کا بچہ ہو، جب ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی میموری میں وہ پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اثر وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے بچے تو بہت ہی تیز ہیں، تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ میں بھی باہر کے اثرات قبول کر رہا ہوتا ہے، ماں کی زندگی کے اثرات اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑتے ہیں یہ اپنی زندگی خود تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے تو تکار ہو گئی، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی وقت میں والد اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہا ہے اور غصہ کرنے لگتا ہے تو دل ہی دل میں کہتے ہیں امی کا غصہ اتار رہا ہے، وہاں تو اتار نہیں سکے، اب ہماری باری ہے۔ خاوند کے جانے کے بعد عورت جب بچوں کو کچھ سمجھاتی ہے، بیٹا جلدی اٹھو، تیاری کرو، اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، پڑھ لو، کچھ کر لو، غصہ کرتی ہے کسی وقت تو وہ کہتے ہیں ابا کا غصہ اتار رہی ہے، ابا جو بھی بول کے گئے نا اس کا غصہ ہم پہ اتار رہی ہے۔ وہ سارا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شادی کے بعد جب اللہ نے اولاد دے دی، اب تو عقل آ جانی چاہیے، اب تو ذمہ داری سے انسان کام لے کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو برا بلا مت کہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، میاں بیوی یہ اصول بنا لیں کہ جب خاوند بول رہا ہو تو بیوی پوری سنے، اور بیوی بہت بول رہی ہو، بات کر رہی ہو تو خاوند پورا سنے۔ ہاں، عام طور سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاوند بول رہا ہے تو بیوی نے بات کاٹ کے اپنی شروع کر دی، بیوی بول رہی ہے تو خاوند نے بات کاٹ کے اپنی بات کرنی شروع کر دی، بات ہو ہی نہیں پاتی، افہام و تفہیم، اور ہم اس پوائنٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے جو دوسرے کا معافی ضمیر ہوتا ہے وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ دونوں اپنی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں اور بچے سن رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر والے سن رہے ہوتے ہیں، اور گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی، کچھ عرصے کے بعد بیوی بولتی تھی، میں سنتا تھا، اب ہم دونوں بولتے ہیں، محلے والے سنتے ہیں۔ تو جب میاں بیوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں تو اولاد سن بھی رہی ہوتی ہے اور بگڑ بھی رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اولاد کو کرنے کی، ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ جو خاوند اپنے بچوں کو بیوی کے سامنے ڈانٹتا ہے اور رسوا کرتا ہے، یہ اپنے بچوں کی تربیت کو خراب کر رہا ہوتا ہے، بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بیوی اگر کرے کوئی معاملہ دو طرفہ، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے سامنے بچوں کی ماں یعنی اپنی بیگم کی اہمیت اور عزت کرے، اہمیت بچوں کو جتوائے، عزت کرے تاکہ وہ اس کی عزت کرے۔ اسی طرح بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی خوب عزت کرے اور ان کے دلوں میں عزت ڈالے۔ تربیت تبھی ہو سکتی ہے، ورنہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ ماں جب اکیلی ہو تو بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا ابو کی بات ماننی ضروری ہے، ابو نے یہ کہا یہ کام کرو، تو دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کی عزت کروائیں، پھر یہ نسلوں کے اندر چیز آگے بڑھے گی، بچے اچھے بنیں گے، ماں باپ کی دونوں کی سنیں گے، یہ دونوں کی عزت کرنے والی بچے، ہر بچے ان کی عزت کریں گے۔ اور اگر یہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے تو بچے پھر ان کی وہ عزت نہیں کر سکتے جو ہونی چاہیے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور بہترین اصول، مان جانے میں خیر ہے، جلدی مان جانے میں خیر ہے۔ بحث مباحثہ طویل کرنا، ضد اور انا کا مسئلہ بنا لینا، لمبے مسئلوں میں جانا ہماری ہی زندگی کو خراب کر رہا ہے، کسی اور کی زندگی تو خراب نہیں ہو رہی، اپنی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ تو جلدی مان جانا، درگزر کرنا، آگے بڑھنا، چلو ٹھیک ہے، یہی خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ غلطی نہ بھی ہو تو مان جائے، چلو آگے چلو بھائی، کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیے، نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے نہیں ہوتے، ڈائلاگ سے معاملات بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ یہ معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ خاوند گرم ہوا، بیوی گرم ہوئی، بحث مباحثہ شروع ہوا تو آگے سکون نام کی چیز کوئی نہیں رہتی۔ ضد ضد کے ساتھ آنا، بے برکتی، نحوست، یہ پھر زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ پیار اور نرمی کے ساتھ درگزر معاف کر دینا، اس سے محبتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔
یاد رکھیے پیار کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو دونوں کو محبت کا ایک تعلق دیا ہے، پیار کا ایک تعلق دیا ہے۔ یاد رکھیے اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ کوئی خاوند پیار سے اگر اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکا، وہ تلوار اور جنگ سے کبھی دل نہیں جیت سکتا۔ اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ جو خاوند پیار سے اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکا، وہ تلوار سے دل نہیں جیت سکتا۔ ایک بہت اصولی بات سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی، وہ کون تھے؟ خاوند تھے اپنی بیوی کے، شوہر تھے۔ یعنی کہ تمام خاوندوں کو نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ خاوند اس سامنے جو موجود تھے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی فاطمہ کو محبت دینا یہ تمہاری ہے، یعنی عورت کے اندر یہ اللہ نے رکھا ہے، خاوند اپنی محبت دے دے سب کچھ اس سے کروا لے، اس کو عزت کے دو بول، تو احترام کے دو۔ یہ بیوی ہے، بلی تو نہیں ہے۔ بلی کو بھی اگر خیال نہ رکھیں تو جہنم کی سزا ہے، تو بیوی کا درجہ بلی سے تو بہت بڑا ہوا۔ تو یاد رکھیے، دل پہ یہ لکھ لیجیے کہ پیار کا وار تلوار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ جو خاوند پیار سے محبت سے اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکا، یہ تلوار سے کبھی نہیں جیت سکا۔ میاں بیوی کی ایک اور ذمہ داری گھر کے پورے اوور آل ماحول کے اوپر، گھر کے انوائرمنٹ کے اوپر توجہ دیں، ساری چیزوں کو مشورے سے طے کرنے کی کوشش کریں۔ اولاد پہ توجہ دینا۔ آج کل کے مرد کام میں، کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں، باہر کے کاموں میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ بیوی کو کہتے ہیں تیری ذمہ داری ہے ان کی تربیت کر، اولاد میری ہے، ذمہ داری تیری ہے، اور جب وہ بگڑ گئی خدا نہ خواستہ تو بیوی نے کی، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جب اللہ نے اولاد دی تو ذمہ داری کوئی نہیں دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم خالی وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ علماء نے لکھا یتیم وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ تو ہوں لیکن علم اور عمل اور تربیت سے محروم ہوں۔ تو ہمارے گھروں میں بھی یتیم پل رہے ہیں آج کل، ماں باپ دونوں موجود ہیں، وہ روبوٹ مشین ہے، ATM مشین، باپ ATM مشین، بیوی روبوٹ، یعنی باپ ATM اور ماں روبوٹ۔ یہ لے آؤ، وہ پکا دو، کھانا کر دو، یہ کر دو، گھر صاف کر دو۔ وہ محبتیں، وہ تعلق، وہ اپنائیت ہے ہی نہیں۔ اپنے بچوں کو سینے سے لگائیں۔ جو بازار کے کھانے آتے ہیں نا اور سب بیٹھ کے کھاتے ہیں گھر میں، اس سے آپس میں محبت اس طرح سے نہیں بڑھ سکتی جب ماں یہ کہے کہ بیٹا یہ تمہاری پسند کا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، بیٹی تمہیں یہ پسند تھا نا، آپ کے لیے میں نے آج یہ بنایا، آج آپ کی پسند بنا لی، آج آپ کی پسند بنا لی۔ کیا خیال ہے بازار کے کھانوں میں یہ بات آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ اب یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے، سردی ہے، اچھی جیکٹ ہے، الحمدللہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، نعمت ہے، لیکن امی بچپن میں جو اپنے ہاتھ سے سویٹر مجھے بن کے دیتی تھی، وہ پہن کے مدرسے جاتا تھا جامعہ شرفیہ، اس کی محبت، اس کی بات کچھ اور، بیٹا یہ آپ کے لیے بنا ہے۔ آپس میں محبت سے ایک دوسرے کا اظہار کرنا اور خیال رکھنا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ خاوند کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنا نظام الاوقات گھر کے کاموں کا، چیزوں کا بنائیں، اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی وقت رکھیں، ان کا خیال۔ خاوند کو چاہیے کہ گھر آنے کے بعد سارے دن کی کارگزاری بیوی سے پوچھے، سنیں بیٹی نے کیا کیا، بیٹے نے کیا کیا، اب آگے کیا کرنا ہے، مشورے کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلیں، ورنہ یہ اولاد گھر میں ہماری ہوگی لیکن ہماری اولاد نہیں ہے، یتیموں کے بچے ہیں، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ آج کل کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں رہا، گویا بچہ یتیم ہو گیا نا جب ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھا۔ اچھا، بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے اور ناچاتی اور آپس کی خرابی کی وجہ سے اولاد پہ توجہ نہیں دیتے، اولاد کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یہ بہت ہو رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، کہنے لگے کہ شادی سے پہلے میرے دل دماغ میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے 5 طرح کی پلاننگ تھی۔
یہ کتنا ہے بھائی، بند کر دیں اس کو، سائلنٹ پہ لگا دیں، توجہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ شادی سے پہلے میرے پاس 5 طرح کی پلاننگ تھی بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، کہ ہم دونوں میاں بیوی مل کے اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ کہتے ہیں شادی ہو گئی، بچے میرے 5 ہو گئے، پلاننگ ایک بھی نہیں ہے اب دماغ میں بچوں کے لیے کچھ نہیں، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے فرصت۔ یہ دونوں اگر جلدی مان جائیں اور اپنے آپ کو جھکا لیں تو اپنی نسلوں کا فائدہ ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس آیت پر عمل تو اس وقت ہم کریں جب ادھر خیال بھی جائے۔ سینکڑوں اور جگہ خیال ہے، ادھر خیال نہیں ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ تو کیسے؟ اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے فکر کرنی پڑے گی۔ لہٰذا گھر کی عورتوں کی تربیت، بچوں کی تربیت یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اور جب یہ کوئی عورت اگر کوئی عورت جہنم میں جا رہی ہوگی نا، تو ممکن ہے 4 لوگوں کو لے کے جائے گی۔ ایک حدیث میں اس طرح کا اشارہ ملتا ہے، عورت جب جہنم میں جا رہی ہوگی تو ممکن ہے 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے۔ وہ 4 لوگ کون ہوں گے؟ خاوند، باپ، بیٹا اور بھائی، یہ 4 لوگ۔ تو اس کے لیے فیصلہ ہوگا جاؤ جہنم میں، کہے گی اللہ کھانا ذرا سا تیز ہو جاتا، نمک یا کم ہو جاتا، یا لیٹ ہو جاتا، یا ٹھنڈا ہو جاتا، مزاج کے خلاف ہو جاتا، تو یہ میرا بھائی، یہ خاوند، یا بیٹا، یا شوہر مجھ پہ ناراض ہوتے تھے، غصہ کرتے تھے، اور میں اسکرین کے سامنے تماشے دیکھ رہی ہوتی تھی اور نمازیں قضا ہو رہی ہوتی تھی، اور یہ وہ میں کبھی نہیں کچھ کہتے تھے۔ میں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی، مجھے نہیں کچھ کہتے تھے۔ اگر قضا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، دیر سے اٹھے کوئی بات نہیں، کچھ بھی 10 منٹ لیٹ پہنچے تو اس پہ غصہ۔ انہوں نے میرے دین کے حساب سے کچھ نہیں خیال کیا، باقی ساری باتوں کی فکر ہوتی تھی، ٹائم ٹیبل ہوتا تھا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ خود تو جائے گی لیکن مزید لوگوں کو بھی جائے گی۔ ساس اور بہو کے جھگڑے یہ مشہور و معروف ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو، ہزاروں میں ایک یا لاکھوں میں کئی گھر ہوں گے بمشکل جہاں یہ مسئلہ نہ ہو۔ ہر جگہ یہ مسئلہ کیوں ہوتے ہیں؟ خوف خدا اور فکر آخرت نہیں ہے، یہ کم ہو چکی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ کیا بتائی؟ فکر آخرت نہیں ہے۔ خوف خدا اگر دونوں طرف ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ عورتوں کے اندر جلد بازی کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، جلدی میں سارے فیصلے کر لیتی۔ تیسری وجہ بدگمانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ علم پورا نہیں ہوتا، دوسرے کی بات صحیح طریقے سے سمجھی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی چند وجوہات کی وجہ سے معاملات بہت بگڑتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات، ایک آدمی کسی مقصد سے کوئی بات کر رہا ہے، دوسرے نے اس کو سمجھا نہیں، اور بس بدگمانی، غصہ، نہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو جناب اوپر نیچے کر کے کام ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بہو تھی، اس نے کہا میں نے بیت الخلا جانا ہے، ساس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، شوہر آنے والا ہے، اس کے ساتھ چلی جانا۔ وہ بیٹھی رہی، اب تقاضا بڑھا، اس نے کہا جی میں نے جانا ہے۔ تو وہ کہا نہیں بیٹھ، ابھی شوہر آنے والا ہوگا، اس کے ساتھ چلی جاؤ، کیا ہوگا تجھے؟ اب جب مشکل ہو گیا اس کے لیے روکنا، وہ اٹھ کے چلی گئی، اس نے تیسری دفعہ دی کچھ پوچھا، واش روم چلی گئی سیدھا، اتنے میں پیچھے سے خاوند آ گیا۔ اس نے پوچھا امی کدھر ہے؟ اب میں نے تو اس کو بڑا سمجھایا تھا تیرے ساتھ جا، خود ہی چلی گئی، اکیلی چلی گئی۔ 2 منٹ بعد پتہ لگا وہ واش روم گئی تھی۔ ایک مثال ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پھر مشکل بن جاتی ہیں، بڑی بن جاتی ہیں۔ بہو کو بھی چاہیے کہ ساس کو ماں کا رویہ دے۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے، ماں اگر تھپڑ بھی لگا لے تو بیٹی برداشت کر لیتی ہے، ساس کی تنقید برداشت نہیں ہوتی، اس کا لہجہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ماں کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہے تو ساس کو ماں سمجھ کے اس کی بات کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ ایک خاتون کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد انہوں نے حضرت جی کو فون کیا، حضرت کو کہا کہ جی مجھے ساس بڑی بری ملی ہے۔
تو پوچھا خاوند کیسے ہیں کہ جی وہ تو بڑا اچھا الحمدللہ خیال کرنے والا ہے، لیکن یہ ساس جو ہے نا یہ بس بڑی بری ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس بچی سے پوچھا ٹیلی فون پہ کہ بھائی تمہاری ساس میں کوئی تو اچھی عادت ہوگی، ذرا غور کرو۔ اس نے کہا حضرت کوئی اچھی عادت ہے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہاری نظر میں انصاف نہیں، تمہاری نظر میں انصاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھی عادت بالکل نہ ہو۔ نوجوان سے نہیں ہوئی تھی جو تم کہہ رہی ہو بہت اچھا ہے، تو تمہیں پسند کس نے کیا تھا؟ اسی ساس نے کیا تھا نا۔ تو اس کا یہ تھوڑا احسان ہے کہ تمہیں اتنے اچھے بندے کے ساتھ جوڑ دیا، جو اس کی تھوڑی مہربانی ہے تمہارے اوپر۔ اب قدر کرو اور اچھائیاں تلاش کرو۔ تو وہ اس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب میں خیر۔ تو وہ ایک دوسرے کی قدر کرنے سے ہی بات بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل جو ہمارے گھروں میں بہو ہے نا، جوان بیوی ہیں یا بہو جو بھی کہیے، کہتی ہے میں ساس اچھی نہیں ملی، ساس ایسی ویسی، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اس کو چاہیے مجھے محبت دے، میرا خیال رکھے، میری بات سنے، کچھ کرے، مجھے بیٹی سمجھے۔ جب کچھ عرصے کے بعد یہ خود ساس بن جاتی ہے تو وہی سب کچھ کرتی ہے جو اس کے ساتھ اس کی ساس نے کیا ہوتا ہے، اور اب کہتی ہے مجھے بہو اچھی نہیں ملی، اس کو چاہیے مجھے بات سمجھے۔ سائیکل ہی اس طرح سے چل رہے ہیں۔ آج جو بہو ہے اپنی ساس سے وہ جو کچھ چاہتی ہے، تو جب یہ خود ساس بنے گی تو پھر وہ سب کچھ آج نوٹ کر کے رکھ لے، اپنی بہو کو وہ دینا ہے تاکہ چلو اگلی نسل ہی ٹھیک ہو جائے۔ آج بہو جو کچھ اپنی ساس سے اپنے لیے چاہتی ہے وہ لکھ لے، جب یہ خود ساس بنے گی تو اس پر عمل کر کے دکھائے گی، یہ میں نہیں لکھا ہوا، اپنے لکھے ہوئے پر عمل کر کے دکھائے۔ ہوتا کیا ہے جب بڑی بن جاتی ہے نا، اب چودراہٹ حکم میرا چلے، اسپیس نہیں دیتی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹے کی شادی ہو گئی، اب اس کی زندگی کے دو حصے ہو گئے، ایک ماں کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ساس نے این او سی دینا ہے تو پھر کوئی کام ہونا ہے۔ ایک درجے تک یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن کہیں کہیں یہ بات نقصان کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اگر ٹوٹلی کر دیا جائے نا کہ بغیر ساس کی مرضی کے کچھ نہیں ہوگا تو ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں گزر سکتی۔ یہ تو الگ فرض ہے زندگی کا، یہ ایک الگ فرض ہے زندگی کا ایک حصہ ہے، تو کچھ چیزوں میں چھوٹ دینی ہوتی ہے ورنہ گزارا نہیں ہوتا۔ تو ساس کو بھی چاہیے کہ دل کو بڑا کرے اور بیٹے کو اور بہو کو ایک اسپیس دے، ورنہ کیا ہوتا ہے وہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے گھر بھجوا دوں گی، میکے بھجوا دوں گی، اپنی پوزیشن کی جو ہے نا وہ لیڈ اپنی پوزیشن کی وجہ سے وہ دوسرے کو تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دو طرفہ معاملات ہیں، یعنی کہ ہر جگہ کبھی کسی کا قصور زیادہ ہے، کبھی کسی کا قصور زیادہ ہے، لیکن آپس میں محبت سے ملے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر اگر ہم بہو ہیں تو انصاف نہیں ہے اور ساس ہیں تو انصاف نہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ خوف خدا کی کمی کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو آج جتنی بہو یہاں پر ہیں یا نوجوان بچیاں جو بھی ہیں شادی شدہ، یہ اپنی ساس سے جو رویہ فیل کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور جیسا یہ چاہتی ہیں لکھ لیں کہ میری ساس ایسی ہونی چاہیے، اور 10-20 سال بعد جب اللہ نے خود ساس بنایا تو پرچہ لے آئے مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس سے بھی کام آسان ہو سکتا ہے۔ ساس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر بیٹی کبیرہ گناہ کر لے تو یہ چھپاتی ہے، اور بہو سے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے تو یہ اس پہ تانے دیتی ہے، طنز کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے۔ یہ ناانصافی کی بات ہے۔ اچھا کئی جگہ پر بعض خاوند حضرات کیا کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ٹوٹلی اپنی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اگر فریج بھی کھولنا ہے تو اس سے پوچھ کے کھولنا ہے، کمرے کی اپنے پرائیویٹ روم کی کنڈی نہیں لگا سکتے۔ ایسے فون آتے ہیں کہ عزت میں اپنے کمرے میں رہتی ہوں، اپنے کمرے کی کنڈی نہیں میں لگا سکتی، پابندی ہے میرے اوپر۔
اب اس حد تک چلے جانا یہ تو گھروں کو خراب کرنے کی بات ہے. ہاں ماں باپ کا احترام یہ بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، واجب ہے، لیکن اس کا بھی کچھ حق ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. اب یہاں پہ نا خاوند کو کچھ کام کرنا چاہیے. ایک وہ بات جو حضرت جی نے لکھی ہے وہ بتاتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ خاوند کو بجائے اس کے کہ یہ دونوں عورتوں کو آپس میں الجھنے کا موقع دے، خود بیچ میں آ کے اور دونوں کو اچھے طریقے سے سن کے سمجھ کے معاملے کو حل کرے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھ دی، ایک آنکھ سے ماں کو دیکھے، ایک سے بیوی کو دیکھے، دو کان دی، ایک سے ماں کی سنے، ایک سے بیوی کی سنے، اور درمیان میں اللہ نے دماغ رکھا ہے، اس دماغ سے پورا کام ہو اور گھر کی فضا کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرے. باقی میں ایک جملہ کئی لوگوں کو کہتا ہوں، آتے رہتے ہیں ہمارے پاس میاں بیوی لڑکے، مستقل ایک ہماری ڈیوٹی ہے، کوئی نہ کوئی چلا رہتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک میاں بیوی آئے، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اور جناب ان کے جانے سے پہلے ایک اور آ گئے. ایسا پہلی دفعہ ہوا، ورنہ ٹائم لے کے آتے ہیں تو الگ الگ ٹائم سلاٹ دے رہے تو اپنے اب آتے رہتے ہیں. کوئی آ جاتے ہیں وراثت میں جھگڑے لے کے آ جاتے ہیں کہ مسئلہ حل کریں. باقی ہم نے دیکھا مانتا کوئی نہیں، کرنی سب نے اپنی ہوتی ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ بس کسی طرح حضرت صاحب ہماری جو کہہ رہے ہیں نا وہ مان لیں، پھر تو حضرت صاحب بالکل ٹھیک ہیں، بڑے پیارے ہیں، پہنچی بھی سرکار ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسا کر لو، تم یہاں غلط ہو، تم وہاں غلط ہو. کہتے ہیں ہماری بیعت بھی توڑو جی، چلو نکلو یہاں سے. یہ کیا ہے جی؟ آپ کے پاس اس لیے آئے تھے. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے دونوں طرف جوڑ کرنے کی. ہم کیا وہ کہتے ہیں پینڈو قسم کے لوگ ہیں، پرانے دقیانی سے سوچ، ہماری سوچ بڑی دقیانوسی قسم کی ہے، بڑی پینڈو قسم کی. جیسے ہم نے اپنے نانا کو، دادا کو، اپنے بڑوں کو دیکھا، بچی بھی آتے تھے تو یہ کہتے تھے ڈولی جاری ہے، جنازہ آئے گا. معاملات ادھر ہی دیکھیں. ہم اسی طرح پرانی سوچ کے دقیانوسی سوچ کے پینڈو پروڈکشن ٹائپ لوگ ہیں، ہم تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب وہ آتے ہیں جی بس ہم جو کہہ رہے ہیں نا اس کے مطابق اس نظر سے آپ دیکھیں. اب جب لوگ آتے ہیں بعض دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت خاوند حق پر ہے گو، لیکن یہ اگر دب جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یا بعض دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی حق پر ہے لیکن اگر دب جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ سیٹلمنٹ کسی طرح سے ہو جائے. ابھی جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہو جائے، باقی چیزیں زندگی جو چلے گی تو جاری پانی میں سب بہ جائے گا. تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو لاج رکھتے ہیں، بات مانتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں. باقی واپس جا کے وہی ہوتے ہیں جی وہ گئے تو تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے تو ساری وہی باتیں کی ہیں. ہاں اپنی مرضی کا پیر چاہیے، اپنی مرضی کی وہاں سے گائیڈ لائن چاہیے. تو یہ آج کل کا معاملہ ہے جی. اب خاوند کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے، ماں کو ماں کا پورا مقام دے اور بیوی کو بیوی کا پورا مقام دے، پھر بات چلے گی. ایک اور معاملہ جو ہے نا، خاوند کو چاہیے کہ اندر باوقار طریقے سے رہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ختم ہی ہو گیا کہ گھر میں آنا ہے، خاوند یہ سمجھے کہ میں اپنی بیوی کے سامنے بھی کوئی صاف ستھرے کپڑوں پہ بیٹھا رہوں، کوئی ذرا اچھا سا نظر آؤں، کوئی منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو، سگریٹ کی، پان کی، کسی چیز کی. یہ تو ہمارے معاشرے کے مرد بھول ہی گئے. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بیوی کے سامنے بھی ناک صاف کرنے میں احتیاط کرتے تھے، دور جا کے کرتے تھے، اس کے سامنے نہیں کرتے تھے. کیوں کہ بھئی کسی کے سامنے بھی بندہ ناک صاف کرنے لگے، میں بھی ہوں ناک صاف کرنے، اچھا لگے گا، برا لگے گا، خراب سی فیل ہوتی ہے. کیا اس کو بھی بیوی کو نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ بس گھر میں آگے اب اچھے ہیں برے کپڑے جیسے بھی ہیں، جیسے بھی الٹے سیدھے چل رہے ہیں بس چل رہے. کیا بیوی کے سامنے صاف ستھرے نہیں کرتے؟ اسی طرح یہ معاملہ بیویوں کے اوپر میں آتا ہوں ذرا. تو خاوند کا یہ ہے. اچھا اب نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ مردوں کی مردانگی کیا ہے؟ نبی کی طریقے پر آئے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے خندہ پیشانی کے ساتھ سلام میں پہل کرتے. نبی ہیں اور وہ امتی ہیں، بیوی ہیں، سلام میں پہل آپ کر رہے ہیں. چھوٹے کو چاہیے نا بڑے کو کرے، لیکن نبی علیہ السلام کر رہے ہیں.
گھر میں آنے کے بعد ایک اور کام جو پابندی سے کرتے تھے، مسواک کرنا، اور اس کے علاوہ وضو کرنا۔ اب گھر میں کون ہے؟ صحابہ تو نہیں بیٹھے، کوئی ڈیلیگیشن تو نہیں آئی باہر کے لوگوں سے عمومی ملاقات کرنے اور کوئی کام، گھر میں تو بیوی ہے، اور کون ہے گھر میں؟ تو بیوی کے سامنے آتے ہوئے بھی ساری چیزیں کہ بھئی انسان صاف ستھرا باوقار اچھا رہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اب انسان باہر سے آیا، کسی کو خدا نخواستہ سگریٹ کی عادت ہے، پان کی یا اور کوئی چیز کھائی پی ہوئی ہے، اس کی اسمیل آ رہی ہے، تو گھر آتے ہی مسکرا کے سلام کرے گا، وضو کر لے گا، مسواک اچھے طریقے سے کر لے گا، چلو مسواک نہیں برش کر لے گا، مطلب دانت صاف کرے گا، مسواک سنت ہے، تو کیا ہوگا؟ صاف ستھرا ہوگا۔ اور باقی چیزوں میں انسان باوقار رہے گھر میں بیوی کے سامنے، تو کیا ہوگا؟ ایک اچھی زندگی کی ابتدا ہوگی اور اس میں خیر ہوگی۔ اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ خاوند کے لیے بنا کرے، یہ جاتی ہیں کپڑے خریدنے، یہ میں نے اس پارٹی کے لیے لینا ہے، یہ میں نے فلانی شادی یہ اس کے لیے لینا ہے، یہ اس کے لیے لینا ہے، خاوند کے لیے کیوں نہیں لیتی؟ آج کل تو وہ ماں باپ چلے گئے زمین کے اوپر سے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اس لیے طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے باقاعدہ ماں باپ کہتے تھے بیٹی کو، بیٹی کا باپ کہتا تھا، ماں کہتی تھی کہ اپنے شوہر کے لیے رات کو بنا کرو، تیار ہوا کرو۔ اب باہر جائیں گی تیار ہو کے جائیں گی، خریداری کے لیے جانا ہے، شاپنگ کے لیے، کسی کام کے لیے جانا ہے، بچے کو اسکول لینے دینے کے لیے جانا ہے، تیار ہو کے جائیں گی۔ اب خاوند رات کو گھر آ رہا ہے، وہ بھنگن بنی ہوئی ہے، اگر اس کو خوف خدا نہیں ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، باہر ہر جگہ وہ نامحرموں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے، ادھر آگے بھنگن کو دیکھے گا تو پھر رات کو توجہ کہیں اور جائے گی اس کی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت دلہن دلہن بنے بیٹھے رہیں، ایک طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو جو بری ہے والی اس کو انسان ختم کرے اور آگے بڑھے۔ ایک اور کام دونوں میاں اور بیوی کی ذمہ داری ہے درگزر سے کام لینا، خاص طور سے مرد کی یہ ذمہ داری ہے درگزر سے کام لینا۔ مرد ہے، عورت ناقص العقل بھی ہے، جلد باز بھی ہے، کمزور بھی ہے، اس کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ مردانگی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر غصہ کیا اور جو ہے نا وہ دھنائی کر دی، بول دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے بعض خاوند غصہ بھی کرتے ہیں اور مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے۔ مردانگی اسی چیز میں سمجھتے ہیں کہ شیر کی نظر سے بیوی کو دیکھنا ہے، نتھ ڈال کے رکھنی ہے کہ بس یہ روبوٹ کی طرح ہماری بات مانتی چلی جائے۔ بعض لوگوں کا باقاعدہ یہ خیال ہے کہ شادی کے بعد بیوی کی پہلے مہینے میں اتنی دھلائی کر دو، اتنا اس کو سیدھا کر دو کہ یہ بالکل آگے ٹھیک رہے، پہلے اتنا ٹف ٹائم دے دو۔ یہ جہالت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو خاوند یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی روبوٹ بن کر کام کرے تو ان کے بچوں کی تربیت ایک احساس رکھنے والی ماں نہیں کرے گی، کوئی روبوٹ کرے گا، اس کی شخصیت مسخ ہو کے رہ جائے گی اور اس کے اندر کی جو چیزیں کھلنی تھی صفات وہ نہیں کھل سکتی۔ آپ بتائیے اس کائنات میں سب سے زیادہ ادب کن ہستی کا ہے؟ سب سے زیادہ ادب کن کا ہے؟ حضور کا ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کو کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا النبی یا مزمل، اور بے شمار نبی علیہ السلام کے آداب ہیں، آپ سے زیادہ آداب کسی کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کنہوں نے پورے کرنے؟ امتیوں نے پورے کرنے نا، یہ فرشتوں نے۔ سب سے زیادہ ادب نبی علیہ السلام کا ہے، ذرا سی بے ادبی تباہ کر دیتی ہے بندے کو۔ لیکن جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا، اس میں ناز، نخرہ، روٹھنا، منانا، ناراض ہونا، یہ دو طرفہ چلتا ہے، اس کی رعایت رکھی گئی ہے شریعت کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام سے کئی مرتبہ ناز کیا ہے، تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ وید بیوی ایسے اعمال تباہ ہو گئے، نعوذ باللہ، کہہ بھی نہیں سکتا کہ اتنی مبارک ہستی اور اتنا بڑا مقام، وہاں بھی میاں بیوی کے رشتے کا جو ماڈل ہے اس کو سمجھا گیا ہے۔
اس کو اسپیس دی گئی ہے اتنی۔ اب سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں تو کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ناراض ہو گئی چلو نبی سے ناراض ہوئی ہے، اعمال نئے سرے سے شروع کرو، توبہ کرو، دوبارہ کلمہ پڑھو۔ اونچی ذرا سی آواز، ایمان جو خطرہ ہے تباہ ہونے کا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، قرآن کے اندر ہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں، تم ناراض ہو جاتی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ کس سے ناراض ہو رہی ہیں؟ جن کا ادب سب سے زیادہ ہے۔ عائشہ جب تو ناراض ہو جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ امی نے عرض کیا آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں پہچان لیتا ہوں عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اب وہ بھی بہت سمجھدار سے کہہ لیں گے آپ کو تو نہیں چھوڑتی، آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، جو بات تھی آپس میں ختم۔ نبی علیہ السلام نے پر کا پرندہ تو نہیں بنایا، یہ میاں بیوی ہیں آپس میں باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب دو طرح کے شوہر نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اپنے دل میں ہی ہم سوچ کے رکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم لوگوں پر یہ عورتیں بیویاں غالب آ جاتی ہیں، کریم لوگوں کے اوپر یہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں، اور کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ لئیم، لئیم کا ترجمہ کمینہ، جو لئیم ہوتے ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتا ہوں میں کریم بنوں اگرچہ مغلوب ہو جاؤں، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ بد اخلاق بنوں اور غالب ہو جاؤں۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے پوری بات سمجھا دی، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے خاوندوں کو سمجھنے کے لیے۔ جو کریم ہیں ان پر یہ غالب، جو لئیم ہیں بد اخلاق قسم کے لوگ ان پر غالب۔ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، فاحب اکون کریما مغلوبا، ان اکون کریما مغلوبا، تو ہم کریم مغلوب بننا چاہتے ہیں یا لئیم غالب؟ وہ سوچ لیں، نبی علیہ السلام نے اپنی پسند تو بتا دی۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا نتیجہ حدیث کے اندر آتا ہے، ہم معاف کرنا سیکھیں دوسروں کو۔ جو دوسرے کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جلدی معاف کریں گے۔ اب ذرا سنیے، کوئی عورت خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی مرد اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کے صبر کا حصہ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب رہیں گے تو پریشانیاں بھی آئیں گی، صبر بھی کرنے پڑیں گے، پھر اجر بھی ملیں گے۔ یہ سب اتنی فضیلتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ آپس کی زندگی میں سب کچھ ہونا ہے، اگلے کو پتا ہو کہ میں نے صبر کیا مجھے اجر ملے گا، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی تھی، چاہتا تو طلاق دے دیتا، کچھ بھی کرتا، لیکن دیکھا کہ شرمندہ ہے، معافی مانگ لی، اس نے اللہ کی بندی سمجھ کر اسے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے، تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا، میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کیا۔ معاف کر دینے میں پہل کرنا، معافی مانگنے میں پہل کر لینا، اس سے کوئی عزت کم نہیں ہو جاتی، بڑھتی ہے اور کام آگے چلتے ہیں۔ پھر نسلوں کے اندر یہ بات جاتی ہے۔ جگہ جگہ اپنی بیوی کی بات ادھر ادھر بتانا ہمارے ہی گھر کو خراب کرے۔ جس بیوی کی عادت ہو کہ خاوند کی باتیں ہر جگہ ذکر کرے، اور جس خاوند کی عادت ہو کہ بیوی کی باتیں جگہ جگہ ذکر کرے، تو اب گھر میں محبتیں نہیں رہ سکتی، خرابی آئیں گی۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں
ایک جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے جو لڑکی کے ماں باپ بولتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں تیری 2 روٹیاں ہم پہ بھاری نہیں ہیں۔ اس جملے میں بہت بڑا زہر چھپا ہوا ہے، بہت بڑا زہر چھپا ہوا ہے۔ تیری 2 روٹیاں ہم پہ بھاری نہیں ہیں، شے دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو، حکمت اور نرمی سے معاملات کو سمجھائیں، سلجھائیں۔ اور یہی بیٹیاں جب واپس آ جاتی ہیں نا تو بس پھر ہمارے یہاں جو بچیاں طلاق یا خلع لے کے واپس آ جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا برا یہ منظر ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری شادی کی ترغیب، جن بچیوں کی طلاق ہو گئی، خلع ہو گئی، ان کی تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی دوبارہ شادی ہو، اور جب تک نہیں ہوتی تو بھائی پہ، ماں باپ پہ، جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ اچھا خیال کریں، ڈبل ثواب ملتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یا تو یہ اپنے بھائیوں کی بیویاں جو ہوتی ہیں نا، یہ نند بہنوں کی کیا رشتہ بنتا ہے، یہ نند بھاوج کس طرح کا، تو ان کے اندر فتنے کا ذریعہ بنتی ہیں، کہیں یہ ہوتا ہے۔ اور عام طور سے کیا ہوتا ہے، گھر کی کام والی باورچی بن جاتی ہے جس کو نہ پیسے دینے نہ کچھ دینا، فری کی کام والی ملی ہوتی ہے جس نے یہ کام کرنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی تکلیف ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک خاتون کا فون آیا، 10-12 سال پرانی بات ہوگی، ماڈل ٹاؤن میں قریب ہی رہتی تھیں، مجھے کہنے لگی کہ میری شادی ہو گئی تھی، پسند کی شادی تھی، ماں باپ کو میں نے مجبور کیا، ہو گئی، 2 سال 2.5 سال گزرے، اچھا چل رہا تھا، شوہر ویسے تو بہت اچھا تھا، لیکن اچانک 2.5 سال بعد، شادی کے 2.5 سال بعد جب بچہ بھی ہو گیا تب جا کے پتہ لگا قادیانی۔ اب جو مجھے تشویش ہوئی، علماء سے پوچھا، ان کا تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے بات کی، فوراً میں گھر آ گئی، سب نے جو پوری سپورٹ کی مجھے، اور میں طلاق لے کے اس کو کہا، آپشن دی کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ تو بہت اچھا، نہیں تو نکاح تو سرے سے نہیں ہوا نا، تو ختم۔ تو کہنے لگی کہ اس واقعے کو جو میں نے کیا، یہ سب قربانی دی، اور اب میں اپنے گھر آ گئی ہوں، اب گھر مجھے آئے ہوئے کچھ عرصہ، اس نے بتایا 2-3 سال گزر گئے، کہ میں اتنی تنگ ہوں اپنے باپ اور اپنے سگے بھائیوں سے، اپنے ہی گھر میں اپنے خونی رشتوں سے، اتنی تنگ ہوں، مجھے کوئی فتویٰ دے دیں، میں واپس اسی کے پاس چلی جاؤں، وہ بلا رہا کہ مجھے یہ نہیں دیتے، میرا چھوٹا سا بچہ میرے پاس ہے، معصوم، کتنی عمر ہوگی اس کے، 2-2.5 سال، اس کو کہتے ہیں کافر کا بچہ ہے۔ اور گھر میں مجھے اتنی باتیں ملتی ہیں، گھر کے ہر ایک کے میں کام کرتی ہوں، اور مجھے گھر میں کوئی خوشی نہیں ملتی۔ اس طرح کے واقعات اب آج جو ہے نا معاشرے میں عام طور سے اگر سروے کیا جائے تو بہت بڑی تعداد ایسی بچیوں کی ملے گی جو اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو طلاق یا خلع لے کے زندگیاں گزاری ہیں، کیسی زندگی ہے ان کی، ان سے تو تم ابھی بھی اچھی ہو۔ بعد کی زندگی کون سی آسان ہے؟ اسی طرح خاوندوں سے پوچھ رہے ہیں، شوہروں سے، وہ بھی کہیں گے جی چھوڑ دینے میں تو روز چھوڑ دوں، کس کو چھوڑ دوں، جان چھوڑی، جان چھوٹے میری۔ بعد میں کیا ہوگا؟ وہ زندگی زیادہ مشکل ہے۔ جو طلاق غصے میں دے دیتے ہیں، بعد میں آتے ہیں آئے دن، آپ کسی دارالفتہ میں چلے جائیں پورے پاکستان کے، تو آپ کو روزانہ ایسے کیسز ملیں گے ہر جگہ، میرے پاس بھی آتے ہیں، حالانکہ مفتی نہیں ہوں، کہ حضرت تو 3 کہیں تھی نا، وہ فلانے بزرگ کہتے ہیں کہ 3 ایک دفعہ میں 2 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے۔ اب کوئی طریقہ بتائیں، اسلام اتنا ظالم ہے، بچوں کا کیا ہوگا؟ اب اسلام ظلم لگنے لگتا ہے، برا لگنے لگتا ہے، غصے میں کر تو دیتے ہیں، اور ہر دوسرا چوتھا خاوند یہ سوچ رہا ہے کہ بس اس سے میری کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ بھائی جان چھوڑا لے، چلو 1 منٹ کے لیے، پھر کیا کرو گے؟ ابھی ہی سیٹلمنٹ کر لینا زیادہ بہتر ہے، بعد میں پھر دوسری آتی ہے نا، سیدھا کر کے رکھتی ہے۔ ہمارے پاس تو دن رات یہ معاملات آتے ہیں، تو ہم دن رات چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو جو معاشرے کی چیزیں ہیں اس کے حساب سے ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ 2 میاں بیوی ہیں جو میں ان کو سمجھا رہا ہوں نا، اس میں سے ایک حق پر ہے اور ایک ناحق پر ہے، لیکن بعض دفعہ اسی کو دبا دیتے ہیں جو حق پر ہے، کئی دفعہ ایسا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم تقریباً اسی سوچ والے ہیں، پرانے سوچ کے، یار جوڑ ہو جائے کسی طرح، چلو ابھی نبھاؤ۔
یہ ڈیڈ لاک ٹوٹے مہینے 2 مہینے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں تو پھر ایک دفعہ زندگی اسموتھ تو ہو پھر فیصلہ کر لیں گے. اس پوزیشن کے اوپر ہوتا کہ ڈیڈ لاک ختم کیا جائے. اور کبھی کبھی تو یہ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں, نہیں وہ تو سارے خوش نصیب ہوتے ہیں, ہماری خوش قسمتی کبھی کبھی ایسے بھی مل جاتے ہیں جو بات مان لیتے ہیں. تو بہرحال جو معاشرے کے اندر اس معاملات چل رہے ہیں نا بہت تکلیف دہ ہیں. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی خاوند سے طلاق ملے, کس مصیبت میں عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں. خدا کی بندی کا بھی سروے تو کرو کہ جو یہ ہمارے معاشرے کا ایک اور بہت برا پہلو ہے, بہت بھیانک اور بے حیائی والا, بے شرمی والا پہلو ہے کہ کسی کا خاوند نہ ہو, انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے, یہ اکیلی عورت ہے, اس کو پاکیزہ رشتے اپنانے کے لیے نہیں ملتے, قریبی رشتہ دار بھی گناہ کی دعوت دیتے. اس کو کوئی ضرورت ہو اپنی ضرورت بیان کرتے کہ مجھے یہ ضرورت ہے, اس کے بدلے بھی وہ حرام کاموں کا تقاضا کرتے ہیں. ابھی خاوند جیسا کیسا ہے, عزت تو محفوظ ہے. بہت سارے معاملات ہیں. تو جہاں تک ممکن ہو سیٹلمنٹ, اور یہ مغرب تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہمارے گھر کا سسٹم خراب ہو. الحمدللہ میں ٹی وی ڈرامے نہیں دیکھتا, لیکن جو چیزیں رپورٹیں ملتی ہیں اس کے اندر محرم رشتوں کے اندر بے حیائی اور بے وفائی میاں بیوی میں, اور اتنا سب کچھ دکھاتے ہیں, اتنے طریقے بتاتے ہیں کہ کسی طرح خاندانی جو نظام ہمارا ہے تباہ ہو جائے. مغرب کا تو تباہ ہو چکا ہے, وہاں تو شادیاں کرنا منی ختم کر دی, اور وہاں تو باپ کا نام پوچھنا جرم قرار دے دیا گیا بعض جگہوں پہ. چاہتے ہیں ہمارے یہاں بھی یہی ہو. اگر ہم بھی یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر اپنی انانیت پہ فیصلہ کریں, اپنی مرضی پہ فیصلہ کریں. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ وہ والا ماحول یہاں نہ ہو تو پھر درگزر, معافی, محبت اور صبر کے ساتھ وقت گزاریں, ورنہ اپنی نسلوں کے اندر آپ وہ سب کچھ دیکھیں گے جو ہم نہیں کر سکتے. بہت معاملات جو ہے نا خیال کرنے والے ہیں. پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کی بیوی سے کوئی انبن ہو گئی. ایک رشتہ دار کو پتہ لگا, وہ آیا جی خیریت ہے, مجھے کہیں سے پتہ لگا کچھ مسئلہ چل رہا ہے. کہ بھئی میری بیوی ہے, میں آپ سے کیوں ذکر کروں, میں اس کی غیبت کیوں کروں, آپ کا کیا لینا دینا. وہ چپ ہو گئے. چند مہینے بعد اسے پتہ لگا کہ انہوں نے اس کو طلاق دے دی. اب آ گیا وہ کہ جی وہ آپ نے اس کو طلاق دے دی, خیر تھی, کیا وجہ تھی. اس نے کہا اب وہ اجنبی ہو چکی ہے, میں اس کی غیبت کیوں کروں, اب میری زندگی میں نہیں. جو مزے لینے والے آتے ہیں نا, ان سے بچنا چاہیے. کہ میاں بیوی آپس میں معاملات بند کمرے میں سیٹ کر لیں, طے کر لیں, آسانی سے ہو جائیں گے. جب یہ اپنے ماں باپ کو, بھائیوں کو, اپنے سگوں کو لائیں گے, بیڑا غرق ہو کے رہتا ہے عام طور سے. میاں بیوی آپس میں بند کمرے میں سیٹلمنٹ کر لیں, بہت آسان. جتنا پھیلائیں گے اتنا معاملہ بگڑے گا. اور یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو پھر مزے بھی لیتے ہیں, ان کا کسی کا جاتا تو کچھ نہیں. لڑکے کی ماں ہو یا لڑکی کی ماں ہو, آپس میں سیٹنگ کریں تو اچھا. بیوی اگر سخت ہو تو اس کی فضیلت اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے, اللہ کو نہیں پتا کیا. تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. اب ہم تو سارے نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو ایک نقشبندی واقعہ بھی سناؤں. ہمارے ایک سلسلے عالیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے, بڑے ولی تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت روح زمین کے اوپر سب سے بڑے جو ولی ہیں وہ یہ ہیں, سب سے بڑے روحانی بزرگ جو ہیں وہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تصدیق موجود ہے. اچھا, دوسری طرف وہ بہت زیادہ نازک مزاج بھی تھے, طبیعت میں انتہائی نزاکت تھی, انتہائی نزاکت قدرت کی طرف سے تھی. ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ملنے آیا, انہیں پانی کی ضرورت پیش آئی تو اس نے پانی پلا دیا. گھڑا تھا, اس میں پانی نکالا, پیالے میں پیش کیا, حضرت نے پی لیا. تھوڑی دیر بعد جب بادشاہ جانے لگا, کہنے لگا حضرت آپ کو کوئی خادم ابھی نظر نہیں آ رہا, اگر اجازت ہو تو کوئی خادم بھیج تو خدمت کرے. میں نے کہا تو نے یہ ابھی گھڑے کے اوپر جو برتن ٹیڑھا کر کے رکھ دیا نا, اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو گیا. تیرا خادم میرا آگے کیا جنازہ نکالے گا.
یعنی کہ اتنی نزاکت تھی. ایک دفعہ رضائی سل کے آئی ایک عورت نے خود سی اور مریدہ تھی, اس نے کہا حضرت آپ ضرور استعمال کریں, پہنے یعنی کہ اوڑے رات کو. اب صبح آئے تو آنکھیں سوجی ہوئی. کسی نے کہا خیریت ہے, رات سوئی نہیں؟ کہا وہ جو رضائی دے گئی تھی نا اس کی جو ڈورے ڈلے ہوئے تھے کچھ ٹیڑھے تھے, جو سلائیاں تھی نا اس کی تو وہ بالکل سیدھی سیدھی نہیں تھی, کچھ ٹیڑھی تھی, اس کی وجہ سے نیند نہیں آئی. اس حد تک نزاکت تھی, اس درجے کو. ادھر سے بیوی کیسی ملی؟ بالکل الٹا, کہ زبان کی بدتمیز اور بد زبان اور بڑی سخت قسم کی بات پہ جھگڑا کرنے والی حضرت برداشت کرتے تھے. ایک دن کسی مرید کو گھر میں کسی کام سے بھیج دیا, نیا بندہ تھا وہ, اس کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کے معاملات کیا ہیں. اس نے کہا جی حضرت نے بھیجا, چل تو کون تیرا حضرت کون؟ وہ کچھ باتیں سنائی حضرت کو بھی. یہ بڑا پریشان کیا, میری حضرت کو یہ کہہ دیا. اس نے آگے کہا حضرت میں تو یہ سن کر آیا ہوں. فرمانے لگے جو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو یہ اس بیوی پر صبر کی وجہ سے ہی دیا ہے. تو میں اپنی بیوی کو کبھی کبھی سناتا ہوں کہ نقشبندیوں کو تو مقام ملتے ہیں, تو بیوی اب آگے بیٹھی ہوئی نیچے, تو میں آگے کیا بولوں, سمجھ نہیں ہوں گی اگر سن رہی ہوں گی تو بہرحال صبر میں تو چیزیں تو ملتی ہے نا. اس طرح کا بزرگ کے بارے میں تھا, ان کے گھر میں کوئی گیا تو جناب اس سنائی اس نے بیوی نے, بڑے پریشان. اور جب وہ آیا دیکھا جنگل میں سے وہ آ رہے ہیں, شیر کے اوپر سوار ہیں اور سانپ کا کوڑا بنایا ہوا ہے. غالباً حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ کا واقعہ غالباً. گھر میں یہ اور ادھر یہ, کہنے کہ اسی پہ صبر کی وجہ سے مل گئے. شریعت نے صبر ہی کی تلقین کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کو سمجھانے کے لیے خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے. عورت کی پسلیاں ٹیڑھی ہوتی, عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے, اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے, اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اسی طرح فائدہ اٹھا لو کہ اس کا ٹیڑھا پن برقرار رہے. کھل کے بتا دیے, یہ ٹیڑھا پن ختم نہیں ہو سکتا. کیا نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ عورتوں کی غیبت کی ہے؟ نہیں, اللہ کے محبوب نے سمجھایا ہے کہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, اسی کے اندر حسن ہے, اسی کے اندر خوبصورتی ہے, زندگی کا مزہ ہے. روبوٹ اپنی مرضی سے چلانے والی وہ شخصیت پھر ختم ہو جاتی ہے. تو عورت کے ساتھ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ, عورت کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے اچھی زندگی گزارنا, یہی تو مردانگی ہے, یہی تو چیلنج ہے, یہی تو کرنا ہے. مرد کے اندر اگر تحمل مزاجی ہو تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ وقت پورا ہو گیا, اب جاری رکھیں, اس کو مکمل کر لیں, 7-8 منٹ لگ جائیں گے, کر لیں جی مکمل. حضرت جی اپنی کتاب خوشگوار ازدواجی زندگی میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی اپنی بیوی سے بڑے تنگ تھے اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں. انہوں نے کہا حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں, ان سے کہتا ہوں جلالی ہے نا, وہ اس کو سمجھائیں گے نا تو سیدھی ہو جائے گی. اب وہ جناب یہ ارادہ لے کے پہنچے, دروازہ نوک کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا. اب چھوٹے گھر ہوتے تھے اور اس طرح سے تو آج کل بڑے گھر والا تو معاملہ نہیں تھا. دروازے کے قریب اندر وہ تھی. حضرت عمر اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں اور بیوی غصہ کر رہی ہے, وہ سن رہے ہیں. کہتے ہیں اس سے زیادہ تو یہاں پہ معاملہ خراب ہے, میرا تو اتنا خراب نہیں ہے, تو امیر المومنین بھی ہے, ان کے تو اپنے گھر میں ان کا یہ حال ہے, تو میرے گھر میں مجھے کیا یہ مدد کریں گے. اب نوت تو کر چکا تھا, پیچھے سن رہا تھا. اتنا عمر باہر آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت؟ جی بس سب خیریت الحمدللہ. جی جی بہت اچھا, بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر. بس وہ کیا بولے کہ میں کیا بولوں, کیوں آیا. تو بھائی خیر بتائیں آپ کس لیے آئے, تو اس کو پھر بتانا تو پڑا. حضرت میں تو اس لیے آیا تھا, لیکن یہاں تو اس سے زیادہ مجھے محسوس ہو رہا ہے معاملہ. کہنے لگے دیکھو بات سمجھو, وہ میری جسمانی ضرورت پوری کرتی ہے, میرے باورچن بھی ہے, گھر کے کھانے پکاتی ہے, میرے لیے بھنگن بھی ہے, گھر کی صفائی کام کرتی ہے, میرے بچوں کی رکھوالی بھی کرتی ہے, پرورش بھی کرتی ہے, اتنے سارے کام وہ کر رہی ہوتی ہے, فائدے مجھے مل رہے ہوتے ہیں. اگر چند باتیں میں اس کی سن لوں تو کیا ہوگی. کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میری بھی سارے کام کر رہی ہوتی ہیں, چند باتیں سننی ہے نا, اور کیا کرنا ہے, 24 گھنٹے تو وہ کر رہی ہے کام. تو حدیث میں بات بتا دی, اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود زندگی گزارنی ہے.
اب یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ معاملے کو کیسے ہینڈل کرتا. یہ چاہے کہ بالکل سیدھی ہو جائے تو اللہ کے محبوب نے بتا دیا نہیں ہو سکتی. اب اللہ کے محبوب کی بات کو جو کہتے ہیں جی دوسری لے آئیں گے تو کیا دوسری سیدھی آئے گی؟ وہ بھی عورت ہوگی نا، پسلی اس کی بھی ٹیڑھی ہونی ہے. تو جو موجود ہے اسی کو ٹیڑھی پسلی کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر لیں. اچھا جی 10 بے وقوفیاں سن لیجئے. سنانی ایک ہے لیکن اس ایک کو سنانے سے پہلے 9 اور سناتے ہیں کیونکہ لکھی ہوئی ہی 10 ہیں حضرت جی نے. پہلی بے وقوفی تو یہ ہے کہ بندہ نیکی تو نہ کرے لیکن جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوف ہے. دوسری، آدمی خود تو بے وفا ہو لیکن دوسروں سے وفاؤں کی امید رکھے. تیسری، کہ آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میرے سارے آبجیکٹو پورے ہو جائیں، میری خواہشات پوری ہو جائیں، یہ بھی بے وقوفی ہے. چوتھی، کہ بندہ اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور یہ چاہے کہ اس کے چھوٹے اس کے فرما بردار بنے، بے وقوفی ہے. پانچویں بے وقوفی یہ ہے کہ انسان بیمار ہو اور بیماری میں بد پرہیزی کرے اور یہ امید رکھے کہ شفا مل جائے گی. مثال شوگر، میٹھا کھا رہا ہے، بلڈ پریشر، مطلب جو چیز منع کی گئی ہے وہ کھائے اور امید رکھے کہ میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا، فرمایا بے وقوفی ہے. چھٹی بے وقوفی ہے کہ آدمی اپنی آمدنی سے زیادہ، اپنی انکم سے زیادہ ایکسپینس کرے، آمدن سے زیادہ خرچ کرے اور یہ امید رکھے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا، یہ بے وقوفی ہے. ساتویں بے وقوفی ہے کہ مشکل وقت میں انسان دوسروں کی مدد نہ کرے اور یہ خیال کرے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے، فرمایا بے وقوفی ہے. آٹھویں بے وقوفی ہے کہ اپنا راز کسی کو بتا دے اور یہ امید رکھے کہ یہ کسی کو نہ بتائے، یہ بھی بے وقوفی ہے. نویں بے وقوفی یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتے وقت یہ سوچے کہ 2-4 دفعہ کر کے چھوڑ دوں گا، 2-4 دن کر لوں گا، 2-4 مہینے کر لوں گا پھر چھوڑ دوں گا. فرمایا نہیں، پھر عادت پختہ ہو جاتی ہے، یہ بے وقوفی ہے، ابھی چھوڑنا پڑتا ہے. اور 10ویں بے وقوفی، جو خاوند اپنی بیوی سے جھگڑا کرے اور یہ سوچے کہ مجھے سکون کی زندگی مل جائے گی، یہ بھی بے وقوفی ہے. جو خاوند روزانہ اپنی بیوی سے جھگڑا کرے اور سکون کی زندگی چاہے، یہ بے وقوفی ہے. ہم روز کے لڑائی جھگڑے سے ہم بچیں. خاوند کو چاہیے کہ اپنی جو جائز ضرورت ہے وہ باہر پوری نہ کرے، بیوی سے پوری کرے. حدیث کے اندر آتا ہے باہر کوئی اچھی لگ گئی، نظر پڑ گئی اچانک، تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے. اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے پاس نہیں آ رہا، باہر جا رہا ہے، تو غور کرے اس کے مال میں کوئی گڑبڑ ہے، اس کی کمائی ٹھیک نہیں. حلال پاکیزہ کمائی ہو پھر انسان کہیں اور منہ نہیں مارتا. اب میں مختصر کر کے وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اپنی ساری ضروریات گھر میں انسان پوری کرے. 2-3 باتیں اور رہ گئی ہیں. یہ پوائنٹ حضرت جی نے لکھا ہے کہ بیویوں کو کچھ ذاتی خرچ دے دینا چاہیے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ خاوند اپنے اخراجات جیسے بھی کرتا ہے گھر کے وہ کرے اپنی جیب کے مطابق، لیکن بیوی کے لیے کچھ ذاتی خرچہ الگ سے متعین ہو جو اس کو وہ دے، اس کا حساب نہ لے، اس سے ہر مہینے اسے کچھ دے کہ بھئی یہ آپ کے لیے ہے میری طرف سے، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں نے نہیں کچھ. قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور فقہاء نے اس کو بہت تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ہر مہینے اپنی بیوی کو کچھ دے اور بھول جائے. ہاں یہ نہیں کہ خاوند اپنی حیثیت سے زیادہ دے، یہ بات نہیں کی گئی، جتنی اس کی حیثیت سے اتنا دے. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ تقاضا نہ کرے، اس سے ایک اپنائیت ہوتی ہے اور ایک تعلق بنتا ہے. وہ بھی عورت ہے، اس میں بھی دل ہے، کہیں خرچ کرنا چاہتی ہے، کسی کو دینا چاہتی ہے، کہیں بھی، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہو، وہ غریب ہو، کو اس کی ضرورت ہو، جو بھی کرے، تو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ کم ہو یا زیادہ اپنی گنجائش کے مطابق جیب خرچ متعین کرنا چاہیے. بعض مرتبہ کئی گھروں میں اسی حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بھئی اس نے اپنے آپ کو، اپنے گھر، اپنے آپ کو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، گھر کے لیے وقف کر دیا، خاوند یہ بھی نہ کرے. تو فقہاء نے اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں لکھی، خاوند کی ذمہ داری ہے. بیویوں کے لیے اللہ رب العزت کی سفارش، بیویوں کے لیے اللہ رب العزت کی سفارش. حضرت فرماتے ہیں کہ خاوند حضرات ایک بات توجہ سے سنیں. دیکھیں اگر کوئی سفارش کرنے والا قریبی رشتہ دار ہو تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہو تو اور زیادہ مان لیتے ہیں.
کہ بھئی اس کی سفارش تو اس نے کی ہوئی ہے، میرے شیخ نے کی ہوئی ہے، میرے والد نے کی ہوئی ہے، میرے جناب فلاں بزرگ ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے، تو انسان خیال رکھتا ہے نا۔ اگر کسی کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو اور نبی علیہ السلام اس کو کہیں کہ دیکھو اپنی بیوی کے بارے میں خیال رکھنا، میں سفارش کر رہا ہوں، اب یہ بندہ کتنا خیال رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اب اس سے بڑی سفارش آپ کو بتا دوں، قرآن کے اندر آئی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العزت نے ہماری بیویوں کی ہمارے لیے سفارش کی ہے ہم سے کہ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت نے تمام شوہروں سے ان کی بیویوں کے بارے میں ان شوہروں کو فرمایا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ اس کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں، تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خاوند کے لیے سفارش ہے اللہ کی اس کی بیوی کے بارے میں۔ اور آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی سفارش کا خیال رکھے گا اور بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اللہ اس کا خیال رکھیں گے، چل بھائی تو نے دنیا میں میری بات مانی، چل جنت۔ اور جو اس کا خیال نہیں رکھے گا، بیوی کو رف ٹف رکھے گا، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے اس طرح تم یہ دیکھتے تھے نا کہ روٹی 1 منٹ لیٹ کیوں ہو گئی، تیز گرم کیوں نہیں ہے، نمک کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، آ جاؤ پھر اسی حساب سے، پھر اسی چھلنی سے تمہیں دیکھتے ہیں، تو یہ زبردست پکڑائی میں آ جائے گا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اللہ رب العزت نے سفارش کی ہے۔ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان الفاظ کو اپنے بیڈ روم میں لکھ کے لگا لے۔ صفحہ نمبر 202 میں لکھا ہے، عاشرهن بالمعروف، ان الفاظ کو چاہے تو بیڈ روم میں لکھ کے لگا لے کہ بھئی مجھے اللہ کی طرف سے اپنی بیویوں کے بارے میں یہ حکم۔ اب آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں، بھئی میاں بیوی دونوں نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، صبر کرنا ہوتا ہے، درگزر کرنا ہوتا ہے۔ آج کی بات اکثر باتیں دونوں کے لیے، کچھ باتیں دونوں کے لیے تھی لیکن اکثر باتیں خاوند کے لیے تھیں۔ اس میں اور باتیں انشاءاللہ کسی اور وقت وہ بھی بتائی جائیں گی کہ آج کے زمانے میں خاوند کی غلطیاں کیا ہیں، عورت کی غلطیاں کیا ہیں، تاکہ وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی۔ یہ کتاب اگر لے لیں تو بہترین جو ہے نا انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے ازدواجی زندگی میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، یہ کتاب خرید کے ساتھ دینی چاہیے، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی، دونوں پڑھیں۔ اب آخری بات یہ کرنی تھی، اگر زندگی سنت کے مطابق ہو، اخلاق اعمال کردار سنت کے مطابق ہو، تو بیوی چاہے ٹیڑھی پسلی کی ہو، کچھ بھی ہو، یہ مریدہ بن کے زندگی گزارتی ہے، یہ فرما بردار بن کے زندگی گزارتی ہے، یہ تابع دار بن کے زندگی گزارتی ہے۔ اگر مرد کی زندگی میں اخلاق ہو، کردار ہو، اتباع سنت کی دلیل لے لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، پہلی وحی نازل ہو چکی تھی، آپ کے سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے جو نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی اس میں آپ کے نماز روزے تو نہیں گنوائے، آپ کے اخلاق گنوائے۔ تو یہ واقعہ نقل کر کے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی دیندار یہ نہیں ہے کہ سر پہ ڈھکا ہوا ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹخنے ننگے، اتنا نہیں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور دیندار ہے، اس کی بیوی اس کی مرید بن کے زندگی گزارے، کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اس جمعے کو جو ہے نا وہ غزہ اور اسرائیل کے حالات جو موجودہ ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس میں خلاصہ اس کا تو 1-2 لائن میں ہے، وہ یہ ہے کہ غزہ تو تقریباً تباہ ہو چکا ہے، جو شہری آبادی ہے وہاں جو بلڈنگز تھی تقریباً تباہ ہو چکی ہیں۔ 21-22 لاکھ لوگوں کی جو جیل تھی، انہوں نے دیواریں بنائی ہوئی تھی، 20 فٹ زمین کے نیچے ہے تقریباً اور 28 فٹ زمین کے اوپر ہے، اس کے اندر وہ شہر تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اور ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ میں نے کہ 21-22 لاکھ کی تو آپ سمجھے کہ تھوڑے سے کے علاوہ سارے ہی بے گھر ہیں اور اوپن کھلے آسمان کے نیچے کہیں کیمپوں میں ادھر ادھر گزار رہے ہیں زندگی۔ 30,000 سے زیادہ
مسلمان بچے عورتیں مرد شہید ہو چکے ہیں، اور ہاسپٹل یہ وہ تو سب کچھ نہیں بچا. شہری آبادی کا تو بے پناہ نقصان ہوا، اور اسرائیل نے تمام جو جنگی قوانین تھے ان سب کی کھلے عام خلاف ورزی کی ہے، اور یہ اس کی بدترین دہشت گردی اور وحشت بربریت کی علامت بن گئی. لیکن دوسری طرف یہ تمام کے تمام مظلوم یہ ایمان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور مجاہدین تقریباً 100 دن گزر گئے، اور یہ کو 800 سے زیادہ اسرائیل کی بڑی گاڑیاں جو تھیں، بختر بند گاڑیاں اور فوجی گاڑیاں، جزوی طور پر یا کمپلیٹ مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں، نقصان پہنچا چکے ہیں. کسی بھی ملک میں کوئی یہ لاکھوں گاڑیاں یہ والی نہیں ہوتی، یعنی ان کی اکثر مشینری جو ہے نا یہ تباہ ہو چکی ہے، اور مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے تو بہت امید ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے تو بہت امید ہے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ آج پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، پچھلے بیانات سسٹم پہ موجود ہیں، آن لائن چیزوں پہ، کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، یہ وہ والا معاملہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند گنے چنے مجاہدین سے انشاءاللہ اسرائیل کو تباہ کروا دیں گے. شکست تو ضرور ہوگی، تباہ پورا نہ بھی ہوا. افغانستان سے 57 ملک گئے، نیٹو جتنے بھی تھے، جتنے بھی ملک تھے، اور ادھر سے انشاءاللہ یہ رسوا ہو کے رہے گا. چند گنے چنے لوگ، ایک چینی کا دانہ یا آٹے کا دانہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے بغیر غزہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. گزشتہ 30-40 سال سے یہی چل رہا ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے، کئی دہائیوں سے، اور وہاں اتنا کام ہو چکا ہے، اور ان کے بہت بڑی تعداد میں جو یہ فوجی ہیں وہ مارے گئے، بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے، اور اصل تو وہاں ایک خوف اور نفسیاتی چیزیں سوار ہو چکی ہیں. اور قرآن کے اندر یہ موجود ہے، یہودی موت سے محبت نہیں کرتے. آج یہ جو نوجوان اپنے گھروں سے بے گھر ہیں نا مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، یہ کہتے ہیں ہمیں قبول کر لیں، چاہے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، جان دے دیں گے. وہاں جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ حماس اور یہ اس وقت جو سب سے بڑی دنیا کی موسٹ پاپولر ہستی کون ہے؟ ابو عبیدہ، وہ شخص جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، ایک ایسا نقاب پوش جس نے بہت سے چہروں پہ نقاب اتار دیا. مسلمان حکمرانوں کے چہروں پہ نقاب اترے ہیں، ہم میں سے اکثر سب کے نقاب اتر گئے، کون کس کے سامنے کھل گئے. جو بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کے چہرے کے نقاب بھی اترے، اور جو بائیکاٹ نہیں کر رہے ان کے چہروں کے نقاب بھی اترے. آج بھی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، بات کی تو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہیں دوپہر کی بات ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے تہجد میں مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں، اور جو ادارے جیسے دارالعلوم کراچی ہے ہم ان کو پیسوں کے ذریعے وہاں کچھ مدد کر سکتے ہیں. اور ہم یہاں سب سے بڑا کام جو کر سکتے ہیں وہ بائیکاٹ ہے. بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بھی پہلے بہت باتیں ہو چکی ہیں. ہم قیامت کے دن کہاں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ ہم کہاں نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے. تو اور اسی طرح جو ان کے کاروباری فگرز آ رہے ہیں اسرائیلی کمپنیوں کے، تقریباً 20% نیچے آ گئی ہے ان کا گراف جو ہے، تو اثر تو کر رہے ہیں. تو ہم بائیکاٹ جو کر رہے ہیں اچھی بات ہے، مزید اور اس کو جو ہے نا بڑھائیں، کم نہ ہونے دیں، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور اس بدھ کو، آنے والی بدھ کو 10 تاریخ ہے، 10 جنوری انشاءاللہ العزیز حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت پیر حافظ الفقہ علیہ النقشبندی دامت برکاتہ العالیہ. تو اتنی سردی میں اپنے قلوب کو گرمائیے، اتنی سردی میں اپنے قلوب کو گرمانے کے لیے لی گرینڈ شیلے ہال پر آنا ہے. تقریب تو شروع ہو جائے گی صبح 9 بجے، اور 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ، پونے 1 اور 1 کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہو جائے گی. تو تقریب بخاری شریف بھی آخری سبق حضرت جی طالبات کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائیں گے، اور ہمارے جو حفظ کی کلاس ہے اس کے حوالے سے بھی تقریب جو ہے انعامات کی تقسیم وغیرہ کی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اور آپ کا ادارہ الکحف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن سارے ملک میں ہی کام کر رہا ہے. تو سندھ میں بھی ہمارا کام ہے الحمدللہ، بلوچستان سندھ میں بھی کام ہے الحمدللہ، پنجاب میں بھی ہے، اور پی کے میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے. بلوچستان اور کشمیر یہ 2 رہ گئے تھے. تو الحمدللہ بلوچستان کے اندر ایک جگہ ہے سوبت پور،
تو وہاں پہ 4 کنال کی جگہ مل گئی ہے، تو وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند، ابھی موسم ذرا شدت وہاں بھی ہے، راستے میں دھند یہ وہ معاملات سیٹل ہوتے ہیں، تو بلکہ میرا خیال ہے 8 فروری الیکشن کے بعد ہی وہاں پہ انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جانا ہوگا۔ کوئی ساتھ چلنا چاہے تو ساتھ بھی چل سکتا ہے۔ تو 4 کنال کی جگہ اللہ نے دی ہے، تو وہاں انشاءاللہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، غربت بے انتہا ہے، اور جہالت اور شعور کی کمی اپنے عروج پر ہے، اور پانی بھی نہیں ہے، دوسری بھی ڈیولپمنٹ کے کام وہاں نہیں ہے، تو وہاں انشاءاللہ اس قسم کا ایک سینٹر بنے گا، انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، انشاءاللہ فروری میں جائیں گے اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ تو ابھی تو بدھ کو حضرت جی تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آئیں اور شریک ہوں، اور لوگوں کو بھی اس کا پیغام دیں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور بلوچستان جو چلنا چاہے وہ نام لکھوا دے، تو وہ یہ ہوگا کہ 2 دن کا سفر ہوگا، ایک دن ہم سندھ کے اندرونی گاؤں باہو گوٹ میں جو ہماری برانچ ہے وہاں جائیں گے، دوسرے دن وہاں جائیں گے سنگ بنیاد کے لیے، تو 2-3 دن کا سلسلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشتناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، رب کریم دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما، یا الہ العالمین فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہ العالمین کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، یا اللہ اسرائیل کو شکست عطا فرما، یہود و حنود کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کو خوب عزت عطا فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ جس طرح آپ نے افغانستان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، ہم کہتے رہ گئے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، آپ نے ان کی مدد فرمائی، آج ہم اسی طرح بے حس پڑھیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، اللہ ان گنے چنے مجاہدین کی مدد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بچے بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین۔ www.darsequran.com